اپنی ساری کمائی ساری دولت آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم دے قدمہ تو نثار فرما چھڑی۔ یاد رکھو اتھے اسلام دی خاطر ہر چیز خرچ کی گئی، تے آج اتفاق دے نال 14 اگست بھی ہے۔ اس 14 اگست دے اندر جڑا واقعہ رونما ہویا اسی بڑے اچھے طریقے نال اور اچھی طرح جاننے ہیں۔ جڑے میرے بزرگاں دی عمر 80 تو پلس ہے، 80 تو زیادہ ہے، انہوں نے پوچھ کے دیکھو وہ کس طرح خون دے آنسو اس دن روندے نے، اپنے بچھڑیا ہویاں نو یاد کرتے ہیں۔ انہوں نے پوچھ کے دیکھو انہوں نے اپنے عزیز قربان کر کے ساڈے واسطے اس پاکستان کا انتخاب فرمایا ہے۔ یہ قربانیاں نے انشاءاللہ آخر تے جا کے 14 اگست کے حوالے نال بھی گفتگو ہوئے گی۔ اللہ رب العالمین دے پیارے حبیب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم دے خلفاء وچوں، خلفاء راشدین وچوں، خلفاء وچوں تیسرا نمبر حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ دا ہے۔ حضرت عثمان غنی بڑے ذہین سن، بڑے ذہین سن، مکے دے وچ رہن والے وچوں بہت بڑے ذہین سن، تاجر سن بہت بڑے۔ تو حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اسلام حالے نہیں قبول کیتا، اس تو پہلے ہی آپ کی یاری ابو بکر صدیق دے نال سی، حضرت ابو بکر صدیق دے نال یاری سی۔ میں کبھی عرض کرتا رہنا کہ جنہ دا انتخاب ہوتا ہے نا انہوں دا شروع تو انہوں دیا آدتاں وچ ہی پایا جاتا ہے۔ حضرت ابو بکر صدیق دے نال یاری سی۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اسلام قبول کیویں کیتا میں تھوڑا جہا منظر پیش کرنا چاہنا۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں میں گھر آیا، میری ایک خالہ سی جہدا نام سعدی سی، سعدی تے علم کہانتی ماہر سی۔ آپ فرماتے ہیں میں گھر آیا تے اس دن پتہ نہیں انہوں کی ہویا، کی پڑھتی بیٹھی سی، کہڑے ماحول چ بیٹھی سی، کی موڈ سی ہولا، بس میری پریشانی وال ویکھیا تے کہہ لگی عثمان تینوں مبارک ہوئے 10 مرتبہ۔ اچھی آکھو ذرا سبحان اللہ، 1 مرتبہ نہیں، 2 مرتبہ نہیں، 3 مرتبہ نہیں، فرمایا 10 مرتبہ تینوں مبارک ہوئے۔ کہہ لگے خالہ اج بڑی عجیب گل ہے، میں جمیا پڑھیا تواڈے ہتھاں وچ، پرورش تواڈے ہتھاں وچ پائی ہے، اج کی گل ہے میرے ال ویکھ کے میری پیشانیاں ویکھ کے آندے ہو پے تینوں 10 مرتبہ مبارک ہوئے۔ ہن سنو اس علم کہانتی علم رکھن والی عورت دی گل، کہہ لگی عثمان تیری پیشانی دس دی ہے پئی آن والا آخر زمان نبی تیرا یار ہوئے گا۔ کون کہہ رہے ہیں؟ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ کی خالہ جیڑی کہ غیر مسلمان ہے، حالے اسلام وچ نہیں آئی، علم کہانت ہے اج میں مسلمان بڑی جی داڑھی رکھ کے آکھے کہ ساڈی نو پتہ سی عثمان یار بننے والا ہے نبی دا، تے تو کلمہ پڑھ کے آکھے نبی نو دیوار دے پیچھے دا علم نہیں پتہ، تے پھر چلے آنا کہ او دے علم دے وچ کسی قسم دا شک نہیں، تیرے ایمان وچ کوئی نہ کوئی شک ضرور رہ گیا ہے۔ یہ باتاں ساڈے واسطے بنیادی نے۔ آپ فرماندے نے میں آکھیا خالہ مینوں نہیں تیری گل سمجھ آئی، آپ دا نام عثمان، باپ دا نام عفان، ماں دا نام عروہ بنت قریظ، اے شجرہ نسب جڑا نا 5ویں پشت وچوں حضرت عبد مناف دے نال جا کے سرکار نال مل جاتا ہے، یہ جڑا آپ کا نسب نامہ ہے۔ تو آپ نے فرمایا خالہ مینوں سمجھ نہیں تیری آئی، آپ کہہ کے باہر چلے گئے، اگوں مل گئے ابو بکر، اچھی آنکھوں ذرا سبحان اللہ، شہنشاہ نقش بند، شہنشاہ نقش بند حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ملے نا، تے آپ نے فرمایا عثمان کی گل ہے، چہرے اتنے پریشانی لگ دی ہے، تو تے کدی پریشان ہویا ہی نہیں۔ کہہ لگا ابو بکر آج بڑی عجیب گل ہوئی ہے، فرمایا کی؟ کہہ لگا خالہ میری علم کہانتی ماہر ہے، انہیں میری پہچانی ویکھی تے مینوں آکھیا تینوں 10 مرتبہ مبارکباد ہوئے، تو وہ یار بننے والا ہے جڑا اللہ دا حبیب بن کے آیا۔ ابو بکر صدیق اسی ویلے وقت کا فائدہ اٹھایا، آپ نے فرمایا عثمان تینوں مبارک ہوئے، اللہ دے حبیب نے تینوں قبول فرما لیا۔ ہن یاری ایسی سی، ساڈے ورگیاں تے یاریاں ہے نہیں سنا کہ ایسی یاری لانے ادھر اسی یار ہونے اتنے جا کے جناب دوسرے بندے کے
یہ یار دی کور کڈن دے ہونے ہیں، یہ یاریاں نہیں سن، وہ یاریاں شہزادیاں دی یاریاں سن۔ اللہ سانو سارے نو یہ یاریاں نصیب فرمائے۔ ابو بکر صدیق فرمایا تینوں مبارک ہوئے، سرکار تینوں قبول فرما لے۔ کیا لگا کی؟ آپ نے فرمایا میرے آقا محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، آپ کا نام نامی اسم گرامی دنیا تے محمد ہے اور آسمانہ تے احمد ہے، وہ اللہ دے حبیب بن کے آئے نے۔ انہوں نے اللہ نے قرآن ورگی ایک کتاب نازل کی، انہوں نے کتاب ملی ہے، قرآن ملیا ہے اور حق بن کے آئے نے۔ اے عثمان میں بھی تینوں جنت خوشخبری دینا، میرے آقا دا کلمہ پڑھ۔ عثمان غنی نے کوئی کسی قسم دی لچک نہیں کی تھی۔ عثمان غنی ہے آپ فرمایا تسی گواہ ہو جاؤ، میں کلمہ پڑھ کے گواہی دینا، اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمد رسول اللہ، میں شہادت دینا اللہ دے حبیب اللہ دے رسول بن کے آئے نے، میں انہوں دا کلمہ پڑھ کے مسلمان ہونا وا پیا۔ اے حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، پھر بڑے تشدد بھی ہوئے، بڑا ظلم بھی ہویا، بڑا کچھ ہویا، لیکن اسی آپ دیا شانہ بیان کرنی نے۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ دی حکمت عرض کر لگا۔ حضرت عثمان غنی ایسی ہستی ہے بالا وقار نے، میرے آقا علیہ السلام بیٹھے ہوئے نے، آرام فرما رہے نے، آپ نے لتاں جڑیاں نے نا اس طرح کھلار کے آپ لیٹے ہوئے نے تے آپ آرام کر دینے پہ تے دروازہ کھڑکیا، پوچھا کون؟ عرض کی ابو بکر صدیق، فرمایا آن دیو۔ حضرت ابو بکر صدیق آ گئے۔ تسی جانتے ہو کہ تہمت بنی ہوئے اسی لیٹے ہوئیے نا تے پنڈلیاں دے اتوں نا کپڑا سرک جاتا ہے، تہمت سرک جاتی ہے، ہلدیاں ہلدیاں تہمت اوپر آ جاتی ہے، پنڈلیاں دے اتنے آ جاتی ہے۔ سرکار لیٹے رہے، پنڈلیاں دے اتنے تہمت مبارک آ چکی سی۔ آپ نے پھر دروازہ کھڑکیا، پوچھا کون؟ عمر، فرمایا آن دیو۔ آپ ادھر لیٹے رہے، عمر آ گئے، پھر دروازہ کھڑکیا، پوچھا من دکل باب، دروازے میں کون ہے؟ عرض کی جی عثمان، فرمایا ٹھہر جو ذرا، اچھی آنکھوں ذرا سبحان اللہ، ٹھہر جو ذرا، ٹھہر جو۔ حضرت اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماندی ہے میں مامنا ویکھنی پئی اپنے حجرے وچ بیٹھی تے آپ نے فرمایا ٹھہر جاؤ، عثمان نو کھڑا کرو، اندر نہ آن دیا جی۔ حضرت عثمان نے غنی دروازہ کھڑکایا، فرمایا ٹھہرو، انتظار کرو۔ سرکار اٹھ کے جلدی دے نال امامہ شریف سر مبارک تے رکھیا، جلدی دے نال تحمد مبارک سدھی کیتی، آپ بیٹھ گئے، گفتگو ہوئی، اے تینے شہزادے واپس چلے گئے۔ اما جی عرض کر دی نے یا رسول اللہ فدا کا ابی و امی، یا رسول اللہ سونیا لجپالا ابو بکر آئے تسی لیٹے رہے، عمر آئے تسی لیٹے رہے، عثمان آئے انہوں نے روکیا، اٹھے امامہ شریف رکھیا، پنڈلیاں تے اپنی تحمد مبارک سدھی کیتی، وجہ کی ہے؟ فرمایا عائشہ میں اس دا حیا کیوں نہ کرا جدا حیا آسمان دے فرشتے بھی کر دے رہے، جدا حیا آسمان دے فرشتے بھی کر دے رہے۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ ہستی بالا وقار نے، میرے آقا دی بارگاہ چ نے، میرے آقا علیہ السلام نے جو ہجرت فرما کے آیا نا مدینہ طیبہ، میرے آقا نے فرمایا کہ عثمان ایس جگہ چھوٹا جا ادھر ہو تے ویکھ ایک بڑی سونی جگہ ہے، بڑی پیاری جگہ ہے، سونی جگہ ہے۔ حضرت عثمان غنی گئے، جا کے اس جگہ کو دیکھیا، ویکھ کے واپس آئے، عرض کی سونیا میں وہ جگہ خرید کے تواڈے نامے لا چھڈی، میں وہ جگہ خرید کے تواڈے نامے لا چھڈی۔ میرے آقا مسکرا کے فرمایا عثمان میں تے آکھیا سی ویکھ جا کے، عرض کی سونیا تسی اے بھی تے فرمایا سی نا بڑی خوبصورت ہے، تے میں آکھیا کہ میرے آقا نو خوبصورت لگے تے پھر کسے یہودی کول کیوں رہے، کسے غیر کول کیوں رہے، میں اس نو خریدنا، آقا میں خریدی ہے۔ میرے آقا نے فرمایا جنت البقیع قبرستان ایتھے بنے گا۔ اج جڑے عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ تبرہ بولن والے ذرا غور کرو ہاں، اسی جگہ تے سیدہ پاک نے، اسی جگہ تے امام حسن نے، اسی جگہ تے بہت نفوس قدسیہ آرام فرمانے جتھے حضرت عثمان غنی نے پیسے خرچ کے وہ قبرستان بنوایا سی، جنت البقیع حضرت عثمان غنی دے پیسے نال خریدیا گیا سی۔ دوستان محترم، حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ وہ ہستی بالا وقار نے کہ آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے وصال تو بعد نا ابو بکر صدیق دی خلافت سی، ایک آدمی آیا ملک شام وچوں، آ کے عرض کر لگا کہ اے امیر المومنین، فرمایا ہاں، عرض کی تھی میں مجبور ہو کے آیا، پریشان ہو کے آیا، میرے تے قرضہ بڑا ہے، ذرا غور کرو مسلمان بھائیو، ہے واقعہ ساڑھے آستے بڑا سبق ہے، اسی تے جناب والا اپنے آن گوان ارد گرد ویکھدے ہی نہیں،
اسی کسی نے پوچھتے پچھاتے بھی نہیں کہ یار تینوں کوئی پریشانی تو نہیں. ہوں سنو حضرت عثمان غنی کا کردار کی ہے. ابو بکر صدیق فرماندے نے آپ دا ہاتھ پھڑیا, ابو بکر صدیق اپنے گھر لے گئے. وہ بندہ کہتا ہے کہ باہروں دروازہ بڑا شایان شان سی, اندر میں گیا تے اندر چٹائی, اندر تے کوئی چارپائی بھی کوئی نہیں, ٹوٹی ہوئی چٹائی ہے جہدے اتنے ابو بکر صدیق آرام کرتے ہیں. آپ نے فرمایا بے لیا تو آیا میں تینوں اس واسطے اپنے گھر لے آیا, تو باہر گل نہ ہوئے. آپ فرماندے نے 3 دن ہو گئے نے میں اناج کا دانہ نہیں کھا کے دیکھا, 3 دن ہو چکے نے. وہ کہنے لگا جی پھر میں ہوں کتنے جاواں؟ آپ نے فرمایا عثمان کو چلے جاؤ. وہ کہنے لگا کہ میرے تے قرضہ ہی بڑا ہے, میں تو بہت قرضہ دینا ہے, 3000 درہم اس دور سے بڑے سن, 3000 درہم دینا میں. ابو بکر صدیق نے فرمایا چلیا جتھے تیری سوچ مک جاتی ہے اوتھے عثمان غنی دی سخاوت شروع ہو جاتی ہے, اوتھے عثمان غنی دی سخاوت شروع ہو جاتی ہے. یہ آیا حضرت عثمان غنی کے دروازے تے, انہیں دستک دیتی, دروازہ کھٹکھٹایا, اندروں آواز پتہ کیا آ رہی ہے؟ حضرت عثمان غنی اپنے پتراں نوں کہن دے نے اور تسی دودھ وچ شہد ملا کے کیوں پیندے ہوئے؟ آکھو ذرا سبحان اللہ. اور تسی دودھ وچ شہد کیوں ملا کے پیندے ہو؟ دودھ بھی میٹھا ہے, شہد بھی میٹھا ہے, تو تسی یہ دو خرچے کیوں کرتے ہو؟ یہ بندہ باہر بیٹھا سوچے کہ جہدے کولوں میں مدد منگن آیا وہ اپنے پتراں نوں تنقید پہ کرتے ہیں, اپنے پتراں نوں سمجھاندے نے پے, خرچے تو باز کرتے ہیں پے, مینوں انہاں کی دینا ہے. تھوڑی دیر گزری, عثمان